پہلی عالمی جنگ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ وہ وقت تھا جب پوری دنیا بدل گئی۔ 1914 سے پہلے یورپ بہت طاقتور لگتا تھا۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس، آسٹریا ہنگری اور عثمانی سلطنت سب اپنی طاقت بڑھا رہے تھے۔ ہر ملک کو زمین چاہیے تھی، طاقت چاہیے تھی اور دنیا میں اپنا اثر چاہیے تھا۔ لیکن اندر ہی اندر ٹینشن بڑھ رہی تھی۔ ملک اپنی فوجیں مضبوط کر رہے تھے، نئے ہتھیار بن رہے تھے اور کئی ملک ایک دوسرے کے ساتھ وعدے کر چکے تھے کہ جنگ ہوئی تو وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایک جگہ آگ لگتی تو باقی ملک بھی اس میں کھینچ سکتے تھے۔ پھر ایک واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ 28 جون 1914 کو آسٹریا ہنگری کے شہزادے آرچ ڈیوک فرینز فرڈینینڈ کو سرائیوو میں قتل کر دیا گیا۔ دیکھنے میں یہ ایک چھوٹا سا واقعہ لگ رہا تھا، لیکن یورپ پہلے ہی بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا تھا۔ آسٹریا ہنگری نے سربیا کو ذمہ دار ٹھہرایا، روس نے سربیا کا ساتھ دیا، جرمنی آسٹریا ہنگری کے ساتھ کھڑا ہو گیا، فرانس روس کے ساتھ تھا اور برطانیہ جرمنی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی ہفتوں میں پورا یورپ جنگ میں داخل ہو گیا۔ جرمنی نے فرانس پر حملہ کرنے کے لیے بیلجیم کا راستہ لیا، برطانیہ نے بیلجیم پر حملے کی وجہ سے جنگ میں قدم رکھا، روس نے جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے خلاف حرکت شروع کی۔ بعد میں عثمانی سلطنت بھی اس جنگ کا حصہ بن گئی۔ اب یہ صرف یورپ کی جنگ نہیں رہی تھی، یہ پہلی عالمی جنگ بن چکی تھی۔ شروع میں لوگوں کو لگتا تھا کہ جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ سڑکوں پر لوگ فوجیوں کو خوشی سے رخصت کر رہے تھے، لیڈر جیت کے وعدے کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو یقین تھا کہ فوجی کرسمس تک گھر واپس آ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ جنگ انسانی تاریخ کی سب سے خوفناک جنگوں میں سے ایک بن گئی۔ مغربی محاذ پر فوجیوں نے فرانس اور بیلجیم میں لمبی لمبی خندقیں کھود لی۔ یہ خندقیں ان کا گھر بھی تھیں، ان کی قید بھی تھیں اور کئی بار ان کی قبر بھی بن گئی۔ خندقوں میں زندگی بہت مشکل تھی، ہر طرف کیچڑ تھا، چوہے تھے، بیماریاں تھیں، سردی تھی اور توپوں کے دھماکے دن رات چلتے رہتے تھے۔ زہریلی گیس آنکھوں اور پھیپھڑوں کو جلا دیتی تھی، مشین گنے چند سیکنڈ میں کئی انسانوں کو گرا دیتی تھی۔ دو خندقوں کے درمیان ایک خطرناک جگہ ہوتی تھی جسے نو مینز لینڈ کہا جاتا تھا، وہاں سے گزرنا اکثر موت کے برابر تھا۔ سیوم اور وردن جیسی لڑائیاں خون اور تباہی کی علامت بن گئیں۔ لیکن پہلی عالمی جنگ صرف خندقوں میں نہیں لڑی گئی، یہ سمندر میں بھی لڑی گئی، ہوا میں بھی لڑی گئی، صحراؤں اور پہاڑوں میں بھی لڑی گئی۔ آبدوزوں نے جہازوں پر حملے کیے، طیاروں کو جاسوسی اور بمباری کے لیے استعمال کیا گیا، ٹینک پہلی بار میدان جنگ میں آئے، فیکٹریاں دن رات ہتھیار، گولے، وردیاں اور سامان بنا رہی تھیں، مرد محاذ پر لڑ رہے تھے اور عورتیں فیکٹریوں میں کام کر رہی تھیں۔ اس جنگ نے عام لوگوں کی زندگی بھی بدل دی، کھانے کی کمی ہوئی، خاندان ٹوٹ گئے اور ہر گھر میں خوف، غم اور انتظار پھیل گیا۔ 1917 میں جنگ کا رخ بدلنے لگا۔ روس بھوک، شکست اور اندرونی بغاوت کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا۔ روسی انقلاب کے بعد روس جنگ سے باہر ہو گیا، لیکن اسی سال امریکہ جنگ میں شامل ہو گیا۔ نئے امریکی فوجی اور وسائل اتحادی طاقتوں کے لیے بڑی مدد بن گئے۔ 1918 تک جرمنی اور اس کے ساتھی بہت تھک چکے تھے، لوگ بھوک کا شکار تھے، فوجیں کمزور ہو رہی تھیں اور سلطنتیں گر رہی تھیں۔ 11 نومبر 1918 کو صبح 11 بجے لڑائی رک گئی۔ پہلی عالمی جنگ ختم ہو گئی، لیکن امن کا احساس آسان نہیں تھا۔ تقریباً 1 کروڑ فوجی مارے جا چکے تھے، لاکھوں لوگ زخمی تھے اور عام لوگوں نے بھی بھوک، بیماری، قبضے اور درد برداشت کیا تھا۔ جرمن سلطنت ختم ہو گئی، آسٹریا ہنگری کی سلطنت ٹوٹ گئی، عثمانی سلطنت بکھر گئی، روسی سلطنت بھی ختم ہو چکی تھی۔ دنیا کا نقشہ بدل گیا، نئے ملک بنے، نئی سرحدیں بنیں اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں غصہ اور بے عزتی کا احساس رہ گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ جنگ تمام جنگوں کو ختم کر دے گی، لیکن حقیقت میں اسی جنگ نے دوسری عالمی جنگ کے بیج بو دیے۔ یہی پہلی عالمی جنگ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ یہ صرف ایک قتل سے شروع نہیں ہوئی تھی، اس کے پیچھے کئی سالوں کی دشمنی، غرور، خوف، اتحاد اور طاقت کی دوڑ تھی۔ اس جنگ نے دنیا کو دکھا دیا کہ جب نئی ٹیکنالوجی جنگ میں استعمال ہوتی ہے تو تباہی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ پہلی عالمی جنگ کو ختم ہوئے 1 صدی سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، لیکن اس کی وارننگ آج بھی زندہ ہے۔ کبھی کبھی خطرناک جنگیں ایک بڑے فیصلے سے شروع نہیں ہوتی، وہ ٹینشن، خوف، غرور اور ایک چھوٹی سی چنگاری سے شروع ہوتی ہے، اور جب وہ چنگاری آگ بن جائے تو پوری دنیا جل سکتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔